دنیا کی نیچر تبدیلی ہے. دماغ تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے وہ نام تخلیق کرتا ہے. اس نام تخلیق کرنے سے دماغ کو سہولت یہ ملتی ہے کہ وہ غیر مستقل کانسٹنٹ چینجنگ چیزوں کو ایک مستقل ویلیو دے دیتا ہے. آپ نے کل ایک درخت کو دیکھا اور کہا کہ نیم کا درخت ہے. اب وہ نیم کا درخت نیم کا پتا تو نہیں ہے، نیم کی جڑ تو نہیں ہے، نیم کا تنا تو نہیں ہے، وہ سارا ہی درخت نیم کا ہے. آپ نے جس درخت کو کل دیکھا تھا وہ درخت اور جو درخت آپ نے آج دیکھا ہے اس میں بہت کچھ بدل چکا ہے، مگر اس تبدیلی کو آپ کی طرف سے دی گئی نیمنگ اور لیبلنگ کا عمل ڈھانپ لیتا ہے. سچ یہ ہے کہ انسانی ذہن نے چیزوں کو نام دینے کا عمل دریافت ہی اس لیے کیا تھا کہ ناموں کے بغیر اسے ہر چیز کو کھوجنا پڑتا تھا، ہر بار ہر چیز کو دریافت کرنا پڑتا تھا، اور کھوج اور دریافت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مکمل فوکس اس پر رکھا جائے، اور فوکس کی سائنس ہی اصل میں روحانیت ہے. صوفی اپنا فوکس سکیڑ کر اس لمحے پر لے آتا ہے، کیونکہ صوفیوں کی نظر میں یہ ایک پل ہے جو زندہ ہے، اور زندہ اس کائنات میں صرف ایک چیز ہے. اب اس کو آپ نیمنگ اور لیبلنگ کی یہ ساری سائنس سے جوڑ کر دیکھیں کہ جسے انسانی ذہن نے دریافت کیا تھا. آج کے انسان کی عملاً حالت یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز پر دھیان ٹکا ہی نہیں سکتا، اور سائنس نے اس ضمن میں اس کی بڑی مدد کی ہے، یا کہہ لیں کہ بڑی مشکل کھڑی کی ہے. جب آپ کو چیزوں کے نام دستیاب ہوں تو پھر چیز آپ کے لیے اہم ہی نہیں رہتی، نام سے ہی آپ کام چلا لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر توجہ نہیں دیتے، اور جب سامنے موجود کام پر، چیز پر، واقعے پر آپ توجہ نہیں دیتے تو اس سے آپ کا فوکس ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں بھٹکنے کے لیے آزاد رہتا ہے. اور آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ غور سے دیکھیں، ہر مسئلہ آپ کو مستقبل یا ماضی سے جڑا ہی ملے گا. اس لمحے اگر آپ آنکھ بند کر کے خود سے پوچھیں کہ اس لمحے میں، ٹھیک اس موجودہ پل میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یقین مانیے کوئی بھی مسئلہ آپ اپنے ساتھ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ اس پل میں زندگی خود کو انفولڈ کر رہی ہے، اور زندگی کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، نہیں ہوگا. مسئلہ دماغ کی فیکٹری میں تیار کردہ وہ فینومینا ہے، وہ پروڈکٹ ہے جو ماضی اور مستقبل کی دیگ میں پکتا ہے. نیمنگ اینڈ لیبلنگ کی ایجاد نے انسان کو سامنے کی چیزوں پر توجہ دینے کی کلفت سے آزاد کر دیا ہے، اور انسان کی کوئی بھی دریافت یا ایجاد اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے ایک ہی منطق کام کرتی نظر آتی ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل جائے. لیکن اگر ان ساری ایجادات اور دریافتوں کو تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو یہ جو سہولت کا وعدہ آپ سے کرتی ہیں اس سے آپ کو نتیجہ ہمیشہ الٹ ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا کو آج بہت استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سوشل کرے، لوگوں سے جوڑے. لیکن کیا آپ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ سوشل ہوئے ہیں؟ فیس بک پر 5000 دوست آپ نے سنبھال رکھے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کبھی آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آج کا انسان فرینڈ لیس ہوتا جا رہا ہے. آپ دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے کسی شخص سے کتنی آسانی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، مگر اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے آپ کا کوئی ابلاغ، کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ نے ہیوی مشینیں دریافت کر کے جسم کو سکون، راحت، آسائش دے لی ہے، لیکن کیا آپ کے جسم کو بھی اس سے فائدہ مل رہا ہے؟ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک بابا اپنے بیٹے کے ساتھ پانی کے کنویں کو دھکیل رہا تھا.
پرانے زمانوں کی بات ہے کہ جب کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے ابھی بیلوں، بھینسوں اور اونٹوں کو جوتنے کا عمل بھی تازہ ہی شروع ہوا تھا، وہ بابا اپنے بیٹے کے ساتھ ہاتھ سے ہی کنویں کا پانی نکال کر کھیتوں کو سراب کر رہا تھا کہ وہاں سے ایک شہری قسم کے دانشور کا گزر ہوا۔ وہ شخص اس بابے کے پاس گیا اور کہا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ اب تو لوگ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیل، بھینسیں استعمال کرتے ہیں؟ اس بابے نے اس شخص کو کہا، ذرا آہستہ بات کرو، میرا بیٹا یہ بات کہیں سن نہ لے۔ تھوڑی دیر بعد آنا جب میرا بیٹا گھر کھانا کھانے چلا جائے، اور پھر یہ بات کرنا۔ وہ شخص تھوڑی دیر بعد آیا تو اس بابے نے اسے کہا کہ بھول کر بھی اس کا ذکر میرے بیٹے کے سامنے نہ کرنا۔ اگر اس نے سن لیا تو وہ بھی بیل اور بھینسے کی کنویں پر جوتنے کی ضد کرے گا۔ اس شخص نے کہا کہ مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ اس سے تم لوگوں کو کام کی بچت ہو جائے گی۔ بابے نے کہا، لیکن میرا بیٹا اس کے بعد کیا کرے گا؟ اگر اس کے حصے کا کام بیل کرے گا تو وہ اپنے جسم کے ساتھ کیا کرے گا؟ میری عمر اس وقت 90 سال ہے اور میرا جسم اب بھی اتنا مضبوط ہے کہ تمہارے شہر کے جوان مجھ سے لڑ نہ پائیں۔ اگر یہاں میں نے بیل جوت لیے تو ہو سکتا ہے اس سے بیل مضبوط ہو جائیں، لیکن میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ تو کھوکھلا ہوتا جائے گا۔ آپ کبھی غور سے اس کائنات کی ہر ایجاد پر، دریافت پر غور کریں۔ اس سے جو سہولت آپ کو ملی ہے اس سے آپ کو جسمانی، ذہنی یا روحانی سطح پر کیا نفع پہنچا ہے؟ آپ کو پیدل نہیں چلنا، اس لیے آپ کے پاس گاڑی ہے۔ کھیتوں میں ہل چلانے سے لے کر فصلیں لینے تک سارا کام مشین کے ہاتھ آ گیا ہے۔ آپ کو کسی بھی پل پر فوکس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی 5 حصوں میں سے کوئی بھی حص ایکٹیولی لائف پروسیس میں حصہ ہی نہیں لے۔ اور صوفی یا گرو دھیان کی بات کرتے ہیں۔ وہ دھیان کیا ہے؟ وہ کوئی مینٹل پروسیس نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی روحانی حقیقت پر غور کرتے رہیں جو آپ سے کہیں باہر ہے اور آپ اسے اپنے ذہن کی طاقت سے اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں۔ دھیان کا مطلب ہی بس اتنا ہے کہ آپ کی حصیں جو بھی فیل کر رہی ہیں، سن، چکھ، بول، سونگھ یا چھو رہی ہیں، ان پر آپ کا فوکس رہے۔ میڈیٹیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد بس اتنا ہے کہ آپ نو مائنڈ سٹیٹ کو پہنچ جائیں۔ اور نو مائنڈ سٹیٹ وہ سٹیٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بیسیکلی وہ حالت ہے کہ جس میں آپ دماغ کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اس پل میں آپ کے حواس کو ملنے والی معلومات کو جج کرے، ایکسپلین کرے، تشریح کرے، فتوے دے۔ جب آپ پلاننگ کر رہے ہوں، کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہوں، ماضی سے کوئی سبق لینا چاہتے ہوں، ہوئی غلطیوں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہوں، تو دماغ ہی استعمال ہوگا۔ یہ بالکل بجا بات ہے، کیونکہ دماغ بھی کوئی غیر روحانی چیز نہیں ہے، وہ بھی آپ کا اتنا ہی حصہ ہے جیسے آپ کے حواس، جیسے آپ کی روح، جیسے آپ کا جسم۔ نو مائنڈ کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ ہر ایونٹ، ہر لمحے کو جج نہ کریں، ہر لمحے کو فیل کریں اور اس کے بعد اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ انا کا کھیل یہی ہے کہ جو تم چاہتے ہو، مائنڈ اسی کو ساری عمر مشکل بنا کے دکھاتا رہتا ہے، اسی کو ناممکن کہتا رہتا ہے۔ کبھی سوچا 1 کروڑ پتی کو کہیں کہ 1 ماہ میں 1 کروڑ روپیہ کمانا ہے، کیا اسے یہ خیال ناممکن یا مشکل لگے گا؟ مگر ایک غریب جو سارا دن دولت کے بارے میں سوچتا ہے، اسے یہ چیلنج دیں تو یقیناً ناممکن لگے گا۔ یہ عجیب پیراڈاکس ہے جسے انا جیتی ہے۔ اسی تصادم سے انا اپنے کھیل کو دوام دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی تم چاہتے ہو اس کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے، تمہارے تم ہو جانے سے۔ تم خاص ہو، الگ ہو، مختلف ہو۔ سکول، معاشرے، سماج کے سکھائے دکھائے خواب تمہارے نہیں ہیں۔ ان سے مت پوچھو تم کیا ہو اور کیا چاہتے ہو، خود سے پوچھو۔ خوشی کو ڈھونڈتے ہو نا،
خوشی تمہارے تم ہو جانے میں ہے۔ راحت ڈھونڈتے ہو نا، راحت تمہارے اندر پوشیدہ امکانات تک پہنچ جانے کا نام ہے۔ پیس چاہیے نا، پیس تمہارے بھرپور ہو جانے کا نام ہے۔ یہ خوشی، یہ راحت، یہ پیس، یہ سٹلنس، یہ تو تمہاری وہ چیزیں ہیں جو تم لے کر پیدا ہوئے تھے۔ سوچو اپنے بچپن کے ان دنوں کو جب تم نے انا کا سراب ابھی تراشا نہیں تھا، میں کا جھوٹ ابھی تخلیق نہیں ہوا تھا، مائنڈ کا مایا جال ابھی اس نے تمہیں گھیرا نہیں تھا۔ کیا تب تمہارے پاس کوئی غم، کوئی پین، کوئی کلفت تھی؟ کوئی بے چینی تھی؟ کوئی ڈپریشن، کوئی شور؟ یہ سب پیدا ہوتا ہے اس وقت جب میں کا افریت تم جگا لیتے ہو، انا، ایگو کا بھوت جب تم تخلیق کر لیتے ہو، ایگو کا سایہ جب طاری ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا یہ جسے تم سایہ کہتے ہو، بھوت کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ جو ہو نہ مگر محسوس ہو کہ ہے۔ کبھی سوچا ہے اپنی انا کے بارے میں، اپنی میں کے بارے میں؟ یہ کیا ہے؟ کیا تم کبھی اسے ڈیفائن کر سکتے ہو؟ بھول جاؤ اس کو جو تم اپنے تعارف میں کہتے ہو، وہ تو سارے جھوٹ ہیں جو تمہیں ارد گرد نے سکھائے ہیں۔ تم ایمانداری سے خود سے پوچھو، یہ جسے تم میں کہتے ہو، یہ جو انا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ہے نہیں، بس تم نے مان لیا ہے کہ یہ ہے۔ بچپن میں تمہیں والدین ڈرایا کرتے تھے، گلی میں باہر اکیلے نہ جانا، بھوت ہوتے ہیں، سائے ہوتے ہیں، پریت ہوتے ہیں۔ لیکن جب تم بڑے ہوئے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ بھوت، وہ جن، وہ سائے، وہ سب سراب تھے، تمہارے ذہن میں بٹھائے گئے تھے تاکہ تم رات کے وقت باہر نہ نکلو، گھروں تک رہو۔ بالکل ویسا ہی جھوٹ ہے یہ انا، ویسا ہی افریت جو موت کے دم تک انا کے فریب سے باہر نہ نکل پایا، جانیے وہ کبھی بڑا ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک مانی ہوئی چیز کو حقیقی مان کر بچہ بچہ ہی مر گیا۔ انسانوں کو دیکھتے ہو، ایک بڑی اکثریت ہے انسانوں کی جو بڑے ہوئے بنا ہی مر جاتی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ کلی کلی کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، پھول ہو ہی نہیں پاتے۔ ہاں کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی انسان جوان ہوتا ہے، کلی سے پھول بنتا ہے اور اپنی خوشبو دنیا بھر میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ تمہارے نبی، تمہارے رسول، یہ تمہارے صوفی، فقیر، بھکشو، وہ تمہارے پہنچے ہوئے سائنسدان، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہوئے ہیں، جو یہ جان پائے ہیں کہ سوسائٹی نے ان کی جو میں تراشی تھی وہ بس ڈرانے کے لیے تھی کہ کہیں تم اس سوسائٹی کے دائرے سے باہر نہ نکل جاؤ۔ جیسے بچے کو ڈرایا جاتا ہے کہ باہر بھوت ہیں، رات کے وقت باہر نہ نکلو، بس کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے سماج کے بٹھائے اس ڈر سے ماورا ہو کر جینے کی کوشش کی، جو ہستی کے آسمان پر ستاروں کی طرح چمکے۔ دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ صدیوں کی دھند جنہیں چھپا نہیں پاتی۔ بلے شاہ کے زمانے کے کتنے لوگ ہوں گے جو عقل میں، دولت میں، مرتبے میں، سٹیٹس میں ان سے اونچے ہوں گے، مگر آج کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ جب یہ میں جھوٹ ہے تو اس میں کی کمائی، مال و متاع کتنی کوئی اہم ہوگی؟ کبھی پوچھو نا خود سے کہ یہ جسے تم میں کہتے ہو یہ ہے کیا؟ یہ کوئی فزیکل وجود نہیں ہے۔ تم غلطی سے اپنے جسم کو ایک نام، ایک لیبل کے مساوی سمجھ لیتے ہو، مگر سوچو کیا یہ جسم وہی نام ہے جس نام سے تم اسے پکار رہے ہو؟ آج تمہاری یادداشت چلی جائے تو کیا پکارے ہوئے؟ تو کیا پکارو گے اس جسم کو؟ انا کے نام پر جو بھی کچھ تمہارا کہا جاتا ہے، یہ نام، ذات، برادری، نسل، قومیت، اس کے بارے میں ذرا غور کرنا، یہ کتنا کوئی تمہارا ہے؟ صرف چھوٹی سی یادداشت چلی جائے اور وہ سب کچھ ختم جسے تم سمجھتے ہو، مگر جسے تم سمجھتے ہو وہ تم ہے ہی نہیں، کیونکہ یادداشت کے جانے کے بعد بھی تم موجود ہو۔ تم تو نہ نہیں ہو گئے نا، مٹتا وہی ہے جو جھوٹ ہوتا ہے۔ یادداشت جانے کے بعد جو مٹ گیا وہ جھوٹ ہے، جو سچ ہو اسے تم کیسے مٹا سکو گے؟ یاد رکھنا، جس دن تم بڑے ہو گئے، جس دن تم نے جان لیا کہ بچپن کے جن بھوت ہی نہیں، تم نے جو میں تراشی ہے وہ بھی بھوت ہے نہیں، بس مان لی گئی ہے، اس دن تمہاری ساری کھوج بدل جائے گی، سارے رستے بدل جائیں گے، زندگی کی سمتیں بدل جائیں گی۔ یاد رکھو تم اس دنیا میں اس کی تلاش کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو
جو تم اپنی حقیقت میں ہو۔ اس زمین پر تم اسی سے ملنے آئے ہو جو تم ہو، کچھ اور نہیں ہونا، جو تم ہو اسی سے اپنی پہچان کرانی ہے۔ اس کو جان لیا تو خدا کو جان لیا۔ حضرت علی کہتے تھے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا۔ کون ہے یہ خود؟ کیا تمہارا نام؟ کیا تمہاری نوکری؟ کیا تمہاری فیکٹری؟ کیا تمہاری ذات، برادری، مذہب، نسل، فرقہ؟ کیا تمہارا سٹیٹس؟ کیا ان کو جان کر تم رب کو جان سکتے ہو؟ اور پھر کون ہو تم؟ وہ جو مائنڈ کے سارے لیبلوں سے ماورا ہے، وہ جو تمہارے مینٹل سٹرکچر سے ماورا ہے، وہ جو میموری کارڈ کے بغیر بھی ہے، اسے جان لیا تو رب کو جان لیا۔ قطرے نے جان لیا کہ وہ قطرہ ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ سمندر ہے۔ کرن نے جان لیا کہ وہ کرن ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ سورج ہے۔ سیل نے جان لیا کہ وہ سیل ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ انسانی جسم ہے۔ زندگی نے جان لیا کہ وہ زندگی ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہی کل زندگی ہے۔ ذرے نے جان لیا کہ وہ ذرہ ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہی صحرا ہے۔ سمندر کیا ہے؟ قطروں کا اکٹھ ہی تو ہے۔ صحرا کیا ہے؟ ذروں کے اجزاء کا کل ہی تو ہے۔ جسم کیا ہے؟ خلیوں کا مجموعہ ہی تو ہے۔ خدا کیا ہے؟ خود کا مجموعہ ہی تو ہے۔ تم اس دنیا میں خود کی تلاش کے لیے ہو، خود تلاش کر لیا تو خدا پا ہی لیا، اور جس دن تم نے یہ خود پایا تب جانو گے کہ تم کبھی ناپاک ہوئے ہی نہ تھے کہ پاک ہونے کی کوشش کرتے۔ تم یہ جانو گے کہ تم کبھی ان انلائٹنڈ تھے ہی نہیں، انلائٹنمنٹ کی حالت سے ایک پل کے لیے باہر کبھی تم نہیں گئے۔ اس کو پا لیا تو جان جاؤ گے کہ جھیل ہمیشہ ہی اپنی تہہ میں ساکت تھی، بس تم اپنی تہہ تک نہ پہنچے تھے۔ جھیل کی سطح پر جتنے طوفان اٹھ رہے ہوں کبھی اس کی تہہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں ہمیشہ سکون ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا۔ جھیل کی سطح پر لہروں کے طوفان بھی اٹھ رہے ہوں تو بھی جھیل کے باطن کا سکوت فنا نہیں ہوتا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، جب تم شدید غصے میں ہوتے ہو، جب جسم کا رواں کانپ رہا ہو، منہ سرخ، جسم پسینے میں شرابور ہو، اس وقت بھی اگر تم اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکو اور اس کو دیکھ لو کہ جو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا جسم، تمہارا ذہن اس وقت کس حالت میں، کس کرب سے گزر رہے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ غصے کی یہ ساری کپ کپاہٹ اس پوائنٹ کو نہیں چھو رہی ہوگی۔ یہ غصہ تمہاری ہستی کی جھیل کی بس سطح ہے، اس کا تمہاری زندگی کے جھیل کے باطن سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ جب تم ڈر سے کانپ جاتے ہو، لالچ سے ہل جاتے ہو، نفرت سے تڑپ جاتے ہو، تو تب بھی کوئی ہوتا ہے تمہارے اندر جو اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہی ہے شاہد، وہی ہے وٹنس، وہ ہے گواہ، دیکھنے والا، وہ جسے تم کہو ہستی۔ تم وہ لرزتا جسم نہیں، کسمساتا دماغ نہیں، بلکہ وہ ہو جو جسم کی کمپن کو دیکھ رہا ہے، جو ذہن کی بے چینیوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وٹنس جھیل کا باطن ہے، جھیل کی تہ ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہاں کبھی کوئی شور نہیں ہوتا، یہاں کبھی کوئی طوفان آتا نہیں۔ یہی وہ خود ہے جو خدا کو جانتا ہے۔ تم نے مائنڈ سے خدا کو جاننے کی کوشش کی، یقیناً نہیں جان سکو گے۔ صدیوں سے دلیلوں سے خدا کو ثابت کرتے آ رہے ہو، جتنی خدا کے وجود کی مضبوط دلیلیں تم لائے ہو اس سے زیادہ مضبوط دلیلیں خدا کے نہ ہونے کی موجود ہیں۔ خدا کسی دلیل کے ترازو پر کبھی نہیں تلا، کبھی نہیں تل سکے گا۔ خدا دلیل کے دائرے سے باہر کی حقیقت ہے، جیسے خود اس دائرے سے باہر کی حقیقت ہے۔ اور یاد رکھنا، خدا کو خود ہوئے بنا کبھی کسی نے نہیں پایا۔ اکثر مجھے ایک فکرہ سننے کو ملتا ہے کہ جو باتیں تم کرتے ہو وہ سیدھا سیدھا فرار اور بے عملی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تم نان ایکشن، سرنڈر، قبولیت، ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہو تو زندگی میں پھر تبدیلی آئے گی کیسے؟ یہ اعتراضات کرنے والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں،
तुम गौर से अपने इर्द गिर्द को देखो, सब कुछ ढूंढ रहे हैं, सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि खुशी मिले, मुसर्रत मिले, सुख मिले। मगर उतने ही गौर से देखना मिल क्या रहा है? तुम आज के इंसान को खुश कह सकते हो? छोड़ो, दूसरे इंसानों पर गौर भी मत करो। ये जो भी तुम सुन रहे हो, ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम खुश हो, पीसफुल हो, सुखी हो? ये क्या ड्रामा है कि सब खुशी ढूंढ रहे हैं और सब नाखुश हैं, सब सुख ढूंढ रहे हैं और सब दुखी हैं, सब इत्मीनान तलाश कर रहे हैं और सब गैर मुतमईन हैं। अपने दिनों को खंगालो तो सही, गौर से देखो तो सही अपनी रातों को। तुम्हें जहन्नम को देखने के लिए शायद मरने की भी जरूरत महसूस ना हो। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब है सिर्फ एक, दूसरा, दी अदर। दूसरा जो दुख है, दूसरा जो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे सारे मसले गौर से छांटना, देखोगे कि सारे मसले तुमसे मुताल्लिक नहीं, दूसरे से मुताल्लिक तुम्हारी जजमेंट से निकल रहे हैं। तुम में से दूसरा निकाल दिया जाए तो एक भी मसला तुम जिंदगी में नहीं ढूंढ सकोगे। तुम्हें ज्यादा दौलत चाहिए, क्यों? किसी के मुकाबले में। ज्यादा ताकत चाहिए, किसी के मुकाबले में। ज्यादा शोहरत चाहिए, किसी के मुकाबले में। ज्यादा बड़ा घर चाहिए, दूसरे के मुकाबले में। सोचो, तुम एक ऐसी बस्ती में रहते हो जहां सारे ही झोंपड़ियों में रहते हैं और किसी ने कभी कोई पक्का मकान देखा ही नहीं है, तो कभी मकान और बंगले का ख्याल ही तुम्हें छू कर नहीं जाएगा। बच्चा पैदा होता है, दूसरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। कहां कज़ाए हाजत करनी है, कहां रोना है, कहां हंसना है, उसे परवाह ही नहीं। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। क्या इसे कोई दुख छू सकता है? हरगिज भी नहीं। और फिर यही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो हमसाए के बच्चे की शक्ल में दूसरा, दी अदर, उसकी जिंदगी में आता है। और फिर हमसाए के बच्चे से शुरू होने वाला ये सिलसिला, फिर दूसरे का ये दायरा फैलता जाता है, खुद का दायरा सिमटता जाता है और सिमटते सिमटते तकरीबन फना हो जाता है। दूसरे का दायरा जितना फैलता जाता है, दुख की शिद्दत और कसाफत भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। दूसरे को मरकज मानकर जीने की इस हालत को कहते हैं अनाई जिंदगी। अना या पर्सनैलिटी या तशख्खुस, ये क्या है? सब दूसरों से मुताल्लिक या दूसरों के मुहैया करदा टाइटल्स हैं जो तुम अपना आप मान लेते हो। अना जो तुम तारुफ में बताते हो, सबका सब दूसरा है। रूमी कहते थे कि तुम परिंदे के साये को शिकार करते रहते हो। परिंदे का साया जमीन पर पड़ता है और बिल्कुल उसी परिंदे जैसा होता है जो आसमान में है, मगर जो आसमान में है वो हकीकत है और जो जमीन पर है वो शराब है। वो है मगर होने के बावजूद नहीं है। अना सारी की सारी सायों से मिलकर बनी है। मेरा नाम सफदर है, अब इस लेबल का मेरे होने से क्या लेना देना है? हाँ, कोई इस जिस्म को इस नाम से पुकारे तो मैं मुड़कर देखूंगा, मगर क्या कभी गौर किया कि इस नाम का असल में मुझसे क्या ताल्लुक है? मैं किसी और माशरे में होता तो शायद डेविड होता या गौतम या कुछ भी, और अभी मेरी याददाश्त चली जाए तो मेरे होने के बावजूद मेरा इस नाम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो ये जो मेरी शनाख्त का बुनियादी तरीन जुज्व है, मेरा नाम, ये जब इतना अनरियल, इतना गैर हकीकी है, तो बाकी शनाख्तें कितनी कमजोर होंगी आप सोच ही सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये नाम तक मुझसे नहीं आया, ये नाम भी मुझे किसी ने दिया है। यही है अना का सारा खेल। अना जो नहीं है उसको है करती है और फिर उससे चिमट जाती है। जात, बिरादरी, कौमियत, रंग, नस्ल, स्टेटस, ये सारे लेबल ऐसे ही लायनी हैं। ये सब तुमसे बाहर हैं, ये सब तुम्हें किसी ने दिए हैं, ये सब दूसरे हैं और इनसे तुम जुड़े हो। अब तुम किसी भी रास्ते से जाओ, जैसी भी मेहनत करो, जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ,
यकीन मानो दुख के सिवा कहीं पहुंच नहीं सकते। तुमने कभी गौर किया, तुम जिसे कोशिश करना कहते हो, ख्वाब देखना कहते हो, मंजिलें बनाना कहते हो, वो सब तुमसे मुताल्लिक नहीं होता, दूसरों से मुताल्लिक होता है। वो दूसरा के जो दुख है, वो दूसरा के जो अजियत है। कहते हैं पुराने जमानों में एक बंदा जंगल में बैठा तपस्या कर रहा था। जंगल में से आवाज गूंजी, मांगो क्या मांगते हो? उसने कहा, मैं कोई एक आध चीज नहीं मांगूंगा, मुझे बस ये ताकत दे दो कि जो चाहूं वो मिल जाए, जो मांगूं वो मिल जाए। आवाज आई, तुम्हारी दुआ पूरी हुई, मगर एक शर्त के साथ, जो भी तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को मिल जाएगा। उसकी सारी खुशी तो वही गारत हो गई कि वो सारी तपस्या ही कर रहा था इन पड़ोसियों में नुमायां दिखने के लिए, उनसे बड़ा होने के लिए, और उन्हीं को ही वो सब कुछ भी मिल रहा था जो वो मांगता। मगर खैर वो ये मौका छोड़ भी नहीं सकता था। सो उसने कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। ये करामत लेकर वो अपने गांव में वापस आ गया। अगले दिन उसने ख्वाहिश की कि एक शानदार घर उसके लिए तैयार हो जाए। एक बेहतरीन महल जैसा घर तैयार होकर खड़ा हो गया, मगर साथ ही पड़ोसियों के भी वैसे ही 2 शानदार घर तामीर हो गए। उसे तो लाजमन अपना घर झोंपड़ी ही लगा होगा, क्योंकि बड़े और शानदार घर का सारा मजा ही इसी में होता है कि इर्द गिर्द के घर उससे कमतर हों। और यहाँ तो कहानी और भी दुख भरी थी कि तपस्या उसकी थी, मेहनत उसकी थी, और उसे तो एक घर मिला था। पड़ोसियों को बिना मेहनत 2-2 महल मिल गए थे। वो महल जैसा घर पाकर खुश भी हो सकता था अगर उसका फोकस वो खुद होता, दूसरा ना होता। मगर ख्वाहिशें करता दिमाग कभी खुद को फोकस बना ही नहीं सकता। उसके लिए वो घर खुशी से ज्यादा दुख की वजह बन गया। तुम भी गौर से देखना, जिंदगी में जो भी तुम पाते जा रहे हो वो सारा गैर अहम उल्टा बोझ होता जा रहा है, क्योंकि अना मुकाबले की दौड़ को जिंदा रखने के लिए फौरन तुम्हारी तवज्जो उन लोगों की तरफ मोड़ देती है जिनके पास तुमसे ज्यादा है। यही अना का खुद को जिंदा रखने का गुर है। खैर, अगले दिन उस शख्स ने ख्वाहिश की कि 10 जानवर मिल जाएं। पड़ोसियों को 20-20 जानवर मिल गए। फिर उसने सोना मांगा तो वो भी पड़ोसियों के पास दुगना हो गया। वो शख्स तो अब पागल होने वाला हो गया। अमारत का सुख उसे एक भी दिन न मिल सका। वो तो और गरीब हो गया, क्योंकि सारे ही उसके मुकाबले में दुगना अमीर होते जा रहे थे। वो अपनी कामयाबियों, मालो असबाब को एंजॉय ही न कर पाया। अब उसने एक शैतानी तरकीब निकाली, और ये शैतानी तरकीब कहीं बाहर से नहीं आई थी। वो जिंदगी जो दूसरे को फोकस बना के जी जाए वो वैसे भी शैतानी हो जाती है। सो उसने अगले दिन दुआ मांगी कि मेरी एक आंख जाए हो जाए। असूल के मुताबिक पड़ोसियों की दोनों आंखें जाए हो गईं। फिर उसने दुआ मांगी, मेरे घर के दरवाजे के सामने 2 कुएं बन जाएं। पड़ोसियों के घर के बाहर 4-4 कुएं खुद गए। अब सारे अंधे और घर के दरवाजे के सामने 4-4 कुएं। नतीजा आप सोच ही सकते हैं। और वो अब अंधों में काना राजा बना बैठा था। मगर क्या इससे वो ज्यादा खुश, ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा कामयाब साबित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मगर वो खुश था। अना ऐसे ही खुश होती है। अना दूसरे को देखकर जीती है। अना का जीना वही जीना है कि परिंदे के साए का शिकार करते सारी जिंदगी जी ली जाए। इस कहानी में मौजूद शख्स हो सकता है तुमको अहमक लगे, मगर उस पर हिमाकत का फतवा जड़ने से कबल खुद को जरूर देख लेना। तुम भी बतौर अना ऐसे ही जीते हो। तुम्हें अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा मिलता है। यकीन ना आए तो अपना घर, मोहल्ला, शहर, इलाका, सोसाइटी, मुल्क और अपनी पूरी दुनिया को देख लो। अपनी कामयाबी से ज्यादा राहत दूसरे की नाकामी देती है। ये जो तुम कहते हो मंजिल, मकसद, ख्वाब और दौड़, ये सारे दूसरे को मरकज बनाकर ही बनाए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अपने ख्वाबों और मंजिलों का ईमानदाराना जायजा लेकर कभी देख लेना। हेराक्लीटस ने कहा था, एक ही दरिया में तुम दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि जब तुम दोबारा दरिया में पांव रखते हो तो वहां पानी वही नहीं होता, कोई और ही पानी होता है।
तुम्हारी ये सारी ठोस और सॉलिड चीजें भी हर पल इतना ही बदल रही हैं। तुम जब अपने कमरे को एक बार देखते हो और अपनी आंख को झपकते हो तो इस पल में कमरे में ना नजर आने वाली तब्दीलियां हो चुकी होती हैं। कमरे की इमारत में मौजूद लूहे में हजारों एटमों को जंग लगकर उनकी साख्त तब्दील हो चुकी होती है। तुमने कभी नोट किया कि तुम्हें तुम्हारा घर हमेशा एक जैसा ही लगता है, मगर हर चंद सालों बाद तुम घर का प्लस्तर उखड़ा पाते हो, ईंटें टूट फूट का शिकार हो चुकी होती हैं, घर के अंदर मौजूद खिड़कियों दरवाजों के अरबा अरब खुलिए अपनी साख्त बदल चुके होते हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, तुम्हारा कमरा ही नहीं, तुम्हारा घर ही नहीं, तुम खुद भी हर पल इतने ही बदल रहे होते हो। आईने के सामने खड़े हुए तुम हर बार जब अपनी आंख झपकते हो तो इस आंख के झपकने में लाखों करोड़ों सेल्स तुम्हारे जिस्म में अपनी हयात बदल चुके होते हैं। तुम आईने के सामने खड़े हुए वक्त की छोटी सी छोटी इकाई में भी बहुत से बदल चुके होते हो। और हेराक्लिटस की बात को अगर मैं कहूं तो यूं कहूंगा कि तुम एक बार भी सेम दरिया में नहीं उतर सकते, क्योंकि जब दरिया की सतह को तुम्हारा एक पांव छूता है और फिर दूसरा पांव छूता है तो दूसरा पांव किसी और ही दरिया में उतरता है। हत्ता कि तुम्हारा एक भी पांव एक दरिया में नहीं उतरता कि जब पांव का तलवा दरिया को छूता है वो और दरिया होता है, और जब पैर का ऊपरी हिस्सा दरिया को टच करता है तो वो और दरिया होता है। और दरिया ही नहीं, दरिया को छूने वाला पांव भी उतना ही बदल चुका होता है। तुम हर पल बदल रहे हो, जिंदगी हर पल बदल रही होती है। इस कायनात में जिंदगी को छोड़कर कुछ भी सेम नहीं होता है। सेमनेस का सारा खेल बस तुम्हारे दिमाग में बर्पा हो रहा है, वरना तो कोई भी पल किसी दूसरे पल जैसा नहीं है। हर पल उसकी नई शान है। हर पल में इस कायनात के अंदर मौजूद एनर्जी बदल रही है। यूं नहीं है कि दरिया में एक बार उतरना मुमकिन नहीं, क्योंकि दरिया बदल रहा है, बल्कि इसलिए भी कि दरिया में उतरने वाला भी बदल रहा है। कभी तुम लोग गौर करते हो कि जिसे तुम कहते हो ये हर पल में पल पल में बदलता है। तुम अभी बैठे हो और कुछ भी नहीं हुआ, बस दिमाग में एक ख्याल आ गया, तुम सारे बदल गए। तुम दुखी थे, एक खुश ख्याल आ गया, तुम बदल गए। तुम खुश थे, एक दुख ख्याल आ गया, तुम बदल गए। मतलब ये कि सिर्फ जिस्म खुलवी सतह पर ही नहीं बदल रहा, तुम्हारा ये जहन भी हर पल बदल रहा है। ये बदलाव मगर इतना धीमा और मुसलसल होता है कि अपनी सुस्त रवि और अपने तसलसल की वजह से तुम्हें बदलता दिखाई नहीं देता। मगर तुम लोगों ने कभी नोट किया कि 10 साल का लड़का जब 30 साल का जवान हो गया तो उसका जिस्म, उसकी मेंटल स्ट्रक्चर, सब कुछ ही तो बदल चुका है। ख्यालात, नजरियात, मंजिलें, अहदाफ, तरजीहात, रिश्ते, समाजी ढांचे में मकाम, सब कुछ ही बदल चुका होता है। कहते हैं एक सूफी फकीर अपनी महफिल में आने वाले हर शख्स को उसके जाते वक्त कहा करता था कि ध्यान रखना, जो तुम आए थे वही वापस नहीं जा रहे हो। और तुम लोग जो ये वीडियो सुन रहे हो उनको भी मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को सुनते सुनते भी तुम वही नहीं रहते जो इस वीडियो को सुनने से पहले थे। पुराने चीन में एक सूफी फकीर था। वो एक दरिया के पुल पर से गुजर रहा था। उसके साथ उसका एक मुरीद भी चल रहा था। मशहूर कुन नजारा देखकर मुरीद ने पीर से कहा, देखिए दरिया कितने जोरों से बह रहा है। फकीर ने कहा, बेटे दरिया का बहना तो कोई भी देख सकता है, तू जरा गौर से देख, ये पुल भी कितनी जोर से बह जा रहा है।
اب مرید چونکا کیونکہ پل تو اپنی جگہ کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پل بھلا کب بہتے ہیں؟ ہمیشہ دریا ہی بہتے ہیں۔ یہ کم سے کم انسانوں کی عام حواس کی دنیا تو یہی ہی جانتی ہے۔ مرید ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ پیر بولا، اور تم سے ایک راز کی بات کہوں کہ حیرت یہ بھی نہیں کہ دریا کے ساتھ پل بھی بہ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی حیرانی تو تجھے اس پر ہوگی کہ جو پل پر کھڑے ہیں وہ بھی اسی رفتار سے ہی بہ رہے ہیں۔ تم اس واقعے کو سن کر ناک بھوں چڑھا سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ بابے ایسی ہی بے سروپا باتیں تاریخ بھر میں کہتے ہی آئے ہیں، لیکن جدید فلکیات کے مستند سائنسی ماہرین کو غور سے سنو، وہ بھی تم سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تمہاری زمین بھاگ رہی ہے، سورج بھاگ رہا ہے، جو تمہیں اسٹل ساکت نظر آتا ہے وہ بہ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھو، وقت کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ محض حرکت ہے۔ یہاں کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ یہاں جو بولا جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، یہاں جو لکھا جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور ہر لمحے یہ ہو رہا ہے۔ خود تمہاری زندگیوں میں یہی ہو رہا ہے۔ سیل مر رہے ہیں، سیل بن رہے ہیں، سیل تبدیل ہو رہے ہیں، سیل تقسیم ہو رہے ہیں۔ تمہارے دماغ کے نرو کنیکشن بن رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ کل جو تم سارا دن سوچتے رہتے تھے، آج وہ سوچیں تم میں نہیں ہیں۔ کل جو تمہاری زندگی کے بڑے بڑے اہداف تھے، گول تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ہر لمحے تمہارے دماغ کی صلاحیت چینج ہو رہی ہے۔ تمہارے جسم اور دماغ کی دنیا پل پل بدل رہی ہے، اور اس میں کوئی سیکوینس نہیں ہے۔ سیکوینس، ترتیب تم بعد میں خود تخلیق کر لیتے ہو۔ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لیتے ہو۔ واقعہ تمہارے دماغ کی تشریح سے پہلے ہو جاتا ہے۔ دماغ کو تو تم بعد میں استعمال کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ مجھے غصہ آ گیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی۔ نہیں، یہ وجہ تم نے بعد میں تراشی ہے۔ غصہ تم پہلے ہی کر چکے تھے، غصہ تو تمہیں آ گیا تھا۔ اب وجہ تخلیق کر کے بس اس غیر منطقی فعل کی منطق تم تراش لیتے ہو۔ ہر پل سب کچھ بدل رہا ہے۔ ہر دم یہ دنیا نئی ہے، یہ زندگی نئی ہے، تمہارا ارد گرد نیا ہے، تم نئے ہو۔ اور جب یہ نیا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دماغ کی دلیلیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دماغ نئے کے ساتھ ڈیل کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو تم غور سے دیکھو۔ یہ دستیاب ڈیٹا کے اندر رہ کر ہی کام کرتا ہے، اور دستیاب ڈیٹا کا مطلب کیا ہے کہ وہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز تمہارے دماغ کے پاس آ چکے ہیں۔ تم ایک شیر کو دیکھتے ہو اور دماغ فوراً کہتا ہے کہ یہ شیر ہے، اور تم ڈر جاتے ہو، دہل جاتے ہو۔ لیکن فرض کرو تم کوئی ایسا جانور دیکھو جو تم نے پہلے نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، تو دماغ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا ری ایکشن دینا ہے۔ ہاں، جب اس جانور کی بابت ڈیٹا تمہارے اندر سٹور ہو جائے، اس کے بارے میں معلومات تم جمع کر لو، تو اس کے بعد ہی تم اس کے حوالے سے اپنا ری ایکشن طے کر سکتے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے نام پر جو نیونیس ہر وقت خود کو انفولڈ کر رہی ہے، اسے تمہارا دماغ نہیں پرکھ سکتا۔ تمہارا دماغ اسی فیلڈ میں کام کرتا ہے کہ جس کے حوالے سے معلومات اس کے پاس جمع ہوں۔ ایٹم میں موجود انرجی، ایٹم بم یا ایٹمی انرجی کے بارے میں سائنسی دریافتوں سے جڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ انرجی تو ہمیشہ سے تھی، بس تم نے اسے اب جانا ہے۔ وقت کی حد میں جو ہو رہا ہے وہ قابل تغیر ہے، اور جو قابل تغیر نہیں ہے
وہ وقت کی حد سے باہر ہے۔ یہ جو تغیر ہے، اس میں جو مستقل ہے وہ ہے حتمی حقیقت۔ تمہارا جسم بدل رہا ہے، تمہارا دماغ بدل رہا ہے، اور یہی جسم اور دماغ مل کر تمہاری انا بناتے ہیں جسے تم خود کہتے ہو۔ مگر اس جسم اور انا میں زندگی کی جو انرجی ہے وہ مستقل ہے جسے تم روح کہتے ہو۔